عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم جس شاعر کی غزل گوئی کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب ایک ایسی شخصیت جس کو اردو شاعری پر، خاص طور پر اردو غزل گوئی پر بے انتہا عبور حاصل تھا۔ جب کبھی بھی اردو ادب کا ذکر کیا جاتا ہے تو غالب کا ذکر کیے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ غالب 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام اسد اللہ خان رکھا گیا۔ مرزا نوشاہ ان کی عرفیت تھی۔ نجب الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ انہیں خطابات دیے گئے۔ یہ پہلے اسد تخلص رکھتے تھے اور بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان اور والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ مولوی محمد معظم صاحب سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ ملا عبد الصمد سے انہوں نے فارسی سیکھی۔ نذیر اکبر آبادی سے چند ایک کتابیں انہوں نے پڑھی۔ 13 سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی ہو جاتی ہے الہی بخش خان کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے۔ شادی کے بعد وہ دہلی منتقل ہو جاتے ہیں اور ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے ان کے استاد کے طور پر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ غالب کی طبیعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوخی و ظرافت تھی۔ اس شوخی و ظرافت کو دیکھ کر مولانا الطاف حسین حلی نے انہیں حیوان ظریف کہا تھا۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان نے انہیں پہلا فلسفی شاعر قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی غزلوں میں ہم کو، غالب کی غزلوں میں ہم کو ایک فلسفیانہ عنصر دیکھنے کو ملتا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری، ان کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب۔ دیکھیے دیوان غالب کو وید کے مقابل انہوں نے قرار دیا ہے عبد الرحمن بجنوری صاحب نے۔ اس سے ہم غالب کی شاعری کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ محمد اکرام نے غالب کو تشبیہات کا بادشاہ کہا ہے، یعنی کہ غالب نے اپنی شاعری میں جو تشبیہات کا استعمال کیا ہے اس وجہ سے انہیں شیخ محمد اکرام نے تشبیہات کا بادشاہ کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی۔ مغل بادشاہ جو تقریباً 800 سال ہندوستان میں حکومت کرتے ہیں تو انہوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی۔ ان کے مطابق پہلی جو چیز ہے وہ ہے غالب، دوسرا اردو، اور تیسری جو شے ہے وہ ہے تاج محل۔ غالب نے اردو شاعری کو سطحی جذباتیت، غیر صحت مند رومانیت اور لفظی بازیگری کے تنگ دائروں سے نکال کر زندگی کے تقاضوں سے قریب تر کیا۔
بہت مختصر الفاظ میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اگر غالب کی شاعری پر ہم بات کرتے چلے جائیں تو کتنا بھی بات کریں یا ان کی کتنی بھی خوبیاں گنوائیں وہ کم ہی لگیں گے. اتنی زیادہ خوبیاں غالب کی شاعری میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہاں چند ایک خوبیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جس میں سطحی جذباتیت، غیر صحت مند رومانیت، لفظی بازی گری، یہ جو ایک تنگ دائرے تھے اردو شاعری کے لیے اس سے نکال کر انہوں نے اردو شاعری کو زندگی کے تقاضوں سے قریب تر کیا ہے. یعنی کہ زندگی کا جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کو شاعری میں ہم کس ڈھنگ سے پیش کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کار، وہ طرز غالب نے اپنی شاعری میں پیش کیا اور دوسرے شعراؤں کو اس سے متاثر کیا. غالب کے کلام کی اور کچھ خصوصیات میں بتاتا چلوں. سلاست ہے، روانی ہے، رنگا رنگی ہے، خیالات میں ندرت اور تازگی، انسانی جذبات کی مصوری، انسان دوستی، صنعتوں کا حسن جمال، صحت الفاظ، فصاحت و بلاغت، تصوف کی آمیزش، تہداری، نادر تشبیہات و استعارات، جدت ترازی، مشکل پسندی، رمزیہ و استفہامیہ انداز، بلند تخیل، پیکر تراشی، حقیقت نگاری، انانیت اور موسیقت، فکر و فلسفہ، شوخی و ظرافت وغیرہ غالب کی شاعری کی یا ان کے کلام کی خاص خوبیاں ہیں. غالب اردو کے جتنے بڑے شاعر ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے وہ فارسی کے شاعر ہیں. غالب کی اردو دیوان کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی کے کئی الفاظ اردو کے دیوان میں بھی انہوں نے شامل کیے ہیں. غالب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. غالب بڑے مشکل قسم کی شاعری کرتے ہیں. اگر ہم ان کی شاعری کی اور تفصیل میں جائیں یا اس کی خوبیوں کی تفصیل میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے اپنی شاعری میں تہداریت، یا مان لیجئے میں اگر کسی غزل کا مطالعہ کر رہا ہوں تو اس میں میں اپنے ڈھنگ سے اس کے معنی نکالوں گا، لیکن اگلی مرتبہ میں ہی اس کو دوبارہ سے مطالعہ کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو اس میں اور نئے معنی نکل کر آئیں گے. اس قسم کی تہداری ہم کو غالب کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے. غالب کی جو تصانیف ہیں، دیوان غالب، اردو، فارسی، عود ہندی، اردو اللہ، خطوط غالب، مکاتب غالب، نادرات غالب وغیرہ ہیں. اس طرح سے غالب نے پوری زندگی اردو ادب کی خدمت انجام دی اور 1869 میں دہلی میں غالب کی وفات ہوتی ہے. تو یہ غالب کا مختصراً تعارف تھا. اب غالب کی جو نصاب میں شامل غزل ہے اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مشکل الفاظ کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے میں عام قارئین کو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو چلیے ہم غزل کی طرف چلتے ہیں. ان کے نصاب میں شامل پہلی جو غزل ہے اس کا پہلے مطالعہ کریں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور پھر آخر میں ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے. عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا. مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں
شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا، ہر روے شش جہد در آئینہ باز ہے، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا۔ وہاں کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ دل سے ہوائے کشت وفا مٹ گئی کہ وہاں حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا۔ بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، دیکھیں مقطع میں کہہ رہے ہیں بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ بڑے مشکل الفاظ کے ساتھ استعمال سے انہوں نے اس غزل کو تباہ کیا ہے۔ اس کے جو مشکل الفاظ کے چند ایک معنی یہاں پیش کرتا چلوں۔ عرض نیاز عشق، جس کو محبت کی دعا ہم کہہ سکتے ہیں، داغ حسرت زندگی کے خواہش پوری نہ ہونے کا داغ، شمع کشتہ بجھا ہوا چراغ، شایان دست قاتل کے ہاتھ اور بازو کے قابل، ہر روئے شش جہت 6 سمتوں کی سطح پر، یعنی کہ ہر سمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بندے نقاب حسن، خوبصورتی کے پردے میں جو گرہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک اس کی خوبصورتی دکھ کر آتی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں شاید۔ غیرز نگاہ رہ جو دیکھا گیا ہے، رہین ستم زندگی کے جو غم ہیں اس کو کہا گیا ہے۔ ہوائے کشت وفا، استقامت کی کشتی پر ہوا کا جو جھونکا آتا ہے اس کو کہا گیا ہے۔ بیداد عشق، ناجائز محبت۔ تو یہ چند ایک مشکل الفاظ تھے جن کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ہم اس کی تشریح کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ عرض نیاز عشق، محبت کی جو دعا ہے، میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اب محبت کی دعا کیا ہوتی ہے؟ محبت کی دعا محبوب کو پانے کی ہوتی ہے۔ اب میں وہ دعا کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ کیوں قابل نہیں رہا؟ میں جس دل پہ ناز کرتا تھا اب میرے پاس وہ دل نہیں رہا، یعنی کہ جس محبوب کو پانے کے لیے دل تڑپتا تھا، جس کی چاہت کو پانے کے لیے، جس کے عشق و محبت کو پانے کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا، اب اس قابل میں نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے پاس اب وہ دل نہیں رہا۔ دل نہیں رہا سے مراد یہاں یہ ہے کہ اب دل میں وہ جو محبت ہے وہ محبت ہی باقی نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوں۔ جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، شاعر کہہ رہا ہے کہ جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، یعنی کہ میں اپنی زندگی کیسی گزار کر جا رہا ہوں، حسرت کا ایک داغ زندگی میں لیے ہوئے جا رہا ہوں۔ مطلب میری یہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ کس طرح سے ختم ہو رہی ہے کہ جو شخص بغیر اپنی خواہش کو پورے کیے ہوئے جا رہا ہے، یعنی کہ ایک جو حسرت تھی محبت کی وہ پوری نہیں ہوئی، اس کا داغ میں لیے ہوئے یہاں سے جا رہا ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ درخور محفل نہیں رہا، محفل کے قابل نہیں رہا میں۔ جس طرح سے شمع خشتہ میں، یعنی کہ محفل میں اگر چراغ بجھ جاتا ہے، شمع کشتہ بجھا ہوا چراغ جو ہے وہ محفل کے لیے نہیں ہوتا، اس کو علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جو چراغ بجھ جاتے ہیں اس کو کہیں اور رکھ دیا جاتا ہے۔ محفل میں تو جو روشن چراغ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسی ایک حسرت کے داغ کے ساتھ چلا جا رہا ہوں، اور اس کو شاعر تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے ایک شمع
بجھی ہوئی جو شمع ہوتی ہے جس کو محفل کے قابل نہیں سمجھا جاتا، میں ویسے ہی زندگی بسر کر کے چلا جا رہا ہوں۔ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شاعر نے دست بازوئے قاتل نہیں رہا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، اب میرے مرنے کی کوئی تو تدبیر کر اور تدبیر کر، اس طرح سے تو مجھے موت نہیں آنے والی۔ تدبیر کرنے کی وجہ شاعر اگلے شعر میں بتا رہا ہے کہ شاعر نے دست بازوئے قاتل نہیں رہا، مجھے جو قتل کرنے والے بازو تھے، جو ہاتھ تھے، میں اب ان قاتلوں کے ہاتھ اور بازو سے قتل ہونے کے قابل بھی نہیں رہا، اس لیے مجھے اب کوئی اور تدبیر اپنے مرنے کی کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بر روئے شش جہت در آئینہ باز ہے، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا۔ اب ہر سمت اس کو کیسا آئینے کا ایک دروازہ یا آئینے کی طرف دیکھنے کا جو ایک دروازہ ہوتا ہے، جس کی طرف آئینے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، تو بر روئے شش جہت در آئینہ باز ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو چاروں سمت مجھے تیری صورت نظر آتی تھی محبت کرتے وقت، لیکن اب وہ کیفیت نہیں رہی، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا۔ اب یہاں جو ہے امتیاز کیا جا رہا ہے، ناقص و کامل میں کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ میں محبت کر کے پچھتا رہا ہوں، اور مجھے جو اہمیت ملنی چاہیے تھی، مجھے جو محبت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے، اور ناقص و کامل میں جو امتیاز ہونا تھا، جو فرق یعنی کہ اچھائی اور برائی میں، وہ فرق ہی یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں ہر روئے شش جہت در آئینہ باز ہے، جس طرح سے آئینوں کے جو کمرہ ہوتا ہے اس میں ہر طرف آئینے لگے ہوتے ہیں، اور ہر سمت سے اس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس قسم کی باتیں یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہاں اب وہ امتیاز نہیں ہو رہا ہے ناقص اور کامل میں، تو اس وجہ سے میری یہ کیفیت، یہ میری حالت ہو گئی۔ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر اس نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، بندے نقاب حسن، حسن کی جو گرہ ہیں انہوں نے اس قسم کی حالت سے دوچار کر دیا ہے کہ اب غیرت نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، یعنی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، بے وفائی کو میں نے اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وجہ سے جو محبت اور حسن یا حسین جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی کی جو گرہ ہوتے ہیں وہ میرے سامنے اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور مجھے محبت کرنے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ حالانکہ میرے جو حالات رہے زندگی کے، اس میں اپنے روزگار کو لے کر بھی پریشان رہا، رہین ستم ہائے روزگار، زندگی میں اتنا پریشان رہا روزگار کو لے کر، لیکن اس کے باوجود بھی تیرے خیال سے میں غافل نہیں رہا، کیونکہ میں تجھ سے سچے دل سے محبت کرتا تھا، اور میں ہمیشہ سے تجھے پانے کی کوشش کرتا تھا، تیری محبت کو پانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی، اتنے پریشانیوں مصیبتوں کے باوجود بھی میں ہمیشہ سے تیرے خیال کو لے کر جیتا تھا، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دل سے ہوائے کشت وفا مٹ گئی کہ وہاں حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا۔ اب وہاں جو محبت ہے مجھے ملنی چاہیے تھی، جو وفا ملنی چاہیے تھی، وہ کشت وفا تیرے دل سے مٹ گئی ہے میرے لیے۔ اب مجھے صرف اور صرف اس حسرت کو لے کر یہاں سے گزر جانا ہے،
کہ مجھے وہ محبت مل جائے گی، حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا، مجھے صرف حسرت ہی زندگی میں حاصل ہوئی ہے، مجھے محبت کبھی بھی نہیں ملی ہے۔ مختم شاعر کہہ رہا ہے کہ بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ بیداد عشق ناجائز جو محبت ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، یہ جو محبت تھی یہ ناجائز محبت تھی، اس سے میں نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، یا پھر میں اس لیے غم زدہ ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ جس دل پہ مجھے بہت زیادہ ناز تھا، میں جس سے محبت کرتا تھا، یا میں اپنے دل سے سوچتا تھا کہ میں جو محبت کر رہا ہوں وہ بہت اچھی محبت ہے، وہ میں اس کو پا سکوں گا، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، ایسا جو اس کا ایک خیال تھا، اس کو دل میں جو خیال آتا تھا، اس کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، اب میرے پاس وہ دل ہی نہیں رہا، اس لیے یہ جو ناجائز عشق ہے اس سے میں قطعی ڈرتا نہیں ہوں، ایسا شاعر کہہ رہا ہے، اور اسی بات پہ اپنے محبت کی کیفیت کا اظہار کا وہ اختتام کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری غزل میں مرزا اسد اللہ خاں غالب نے شروعات سے لے کر آخر تک محبت کا ہی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جس ڈھنگ سے شروعات میں کہا ہے کہ جو محبت کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، میں تو اس کے قابل بھی نہیں رہا، اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ میرا جو دل تھا، مجھے جس دل پہ ناز تھا وہ دل اب میرے پاس نہیں ہے، اور میں زندگی میں صرف حسرت لے کے اپنی زندگی گزار کر چلا جا رہا ہوں۔ جس طرح سے ایک بجھی ہوئی شمع کو محفل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے بھی اب اس زندگی میں کوئی ایک مقام جو ملنا چاہیے، جو محبت ملنی چاہیے، وہ نہیں ملی۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اگر مرنے کی بھی مجھے کوئی اور تدبیر کرنا پڑے گا، کیونکہ جو قاتل تھا اس کے جو بازو اور دست ہے یا اس کا ہاتھ ہے، اس کے بھی میں قابل نہیں رہا ہوں، اتنی بری میری حالت ہو چکی ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ناقص اور کامل کا بھی کوئی امتیاز کرنے والا نہیں ہے، اور اس میں حالانکہ جانچا اور پرکھا تو جاتا ہے ہر سمتوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ محبت کرنے والوں کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو محبت اور خوبصورت حسن کی جو میں نے گرہ دیکھی ہے، اس سے کئی پردے اٹھ چکے ہیں، اور اب میری نظروں کے سامنے اپنی آنکھوں سے میں نے جو حالات دیکھے ہیں، جو کیفیت دیکھے ہیں، اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے تو مسئلہ نہیں ہے میرے درمیان، میں سچائی محبت کی جان چکا ہوں۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو زندگی میں ستم تھے، ان ستم کو، روزگار کو، ان پریشانیوں کو، یا پھر روزگار کی جو پریشانی تھی اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے تمہارے خیال کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، یا تم سے کبھی بھی میں غافل نہیں رہا۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ تم نے جو بے وفائی کی اس کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں سوائے حسرت کے کچھ حاصل نہیں کر پایا ہوں۔ اور آخر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ مقطع میں کہ جو ناجائز محبت ہے، یا اس کو ناجائز محبت جو کہا جا رہا ہے، میں اس سے بالکل بھی نہیں ڈرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے، میں جس دل پہ مجھے ناز تھا اب میرے پاس وہ دل نہیں ہے۔ اس طرح سے اس خیال کے ساتھ اسد اللہ خاں غالب اپنی اس غزل کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔